بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ رہا ہے کہ کسی شخص میں موجود برائی سے نفرت کرنے کی بجائے خود اسی انسان سے نفرت کی جاتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ خود ہر شخص اتنا معتبر اور اعلیٰ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کمزور اور غریب طبقہ لوگوں کے بارے میں نعوذ باللہ خدائی فیصلے تک اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے مزے سے دوسروں کی ذات، ان کے ذریعے معاش اور ان کی مالی حالت سے ان کے حقیر ہونے کا اعلان تک کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کم ذات ہے، وہ ناپاک ہے، فلاں جہنمی ہے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ بخشش اور سزا اور اعلیٰ و ادنیٰ کا فیصلہ خود اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت انسان کو دی گئی ہے۔ یہ تو بس انسان کی کم فہمی اور ناقص عقل کا اختراع ہے، اور ایسا ہی اس کم ذات کے بارے میں لوگ قیاس کرتے تھے کہ یہ ناپاک ہے اور ناقابل معافی انسان بھی۔ اس کی رفت دیکھتے ہوئے بھی لوگوں کی نظر میں بھلا کی حقارت ہوتی تھی، مگر وہ انسان تھی جس کے پاس دل بھی تھا اور جذبات بھی۔ اسے لوگوں کے رویے تکلیف دیتے تھے، مگر وہ مجبور تھی اور بے بس و لاچار بھی، جبکہ وہ بے قصور تھی کہ اس کی ماں نے اپنا اور اس کا پیٹ پالنے کے لیے ان اعلیٰ ذات کے مردوں کی تسکین کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ وہ بہت حسین عورت تھی، مگر ایک گھٹیا شخص نے اس بیچاری کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے چند ماہ تک نکاح کے بندھن میں باندھ کر خود سے جوڑے رکھا، اور پھر جب جی بھر گیا تو اسے کچرے کی طرح اٹھا کر دور دراز علاقے میں پھینک کر چل دیا۔ وہ لاوارث تھی اور بس یہی اس کا قصور تھا۔ اس کے بعد بھی اس عورت نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی کوشش کی تو وہاں بھی کام کی بجائے اس کی عزت لوٹ کر چند روپوں کے ساتھ اس کو دوسرے گھر بھیج دیا جانے لگا۔ کافی جگہوں سے یہی سب جھیل کر وہ مایوس ہو کر اسی راستے پر چلنے کی ٹھان بیٹھی۔ تب کسی فرشتہ صفت انسان نے اس کو اپنے گھر میں مکمل طور پر کام کے لیے رکھ لیا اور پناہ بھی دے دی، مگر ارد گرد والے اس کے ماضی کو نہ بھولے، کیونکہ یہ تو معاشرے کا فرض ہے جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ وہ نڈھال سی خشک ڈال کی طرح کھڑی تھی، جیسے برسوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ چہرے پر گہرے دکھ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بلال نقوی، تم کتنے دنوں بعد آئی ہو؟ تمہیں ایک پل کو بھی میری یاد نہیں آئی؟ انداز میں تڑپ ہی تڑپ تھی۔ اس سے اتنے دن دور رہی کہ جو سائیکل کو درخت کے سائے میں کھڑا کرتا، اب دھوپ میں رومال سے چہرے پہ آئے ننھے ننھے پسینے کے قطروں کو صاف کرتا کہہ رہا تھا، تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے بلال نقوی مت کہا کرو، میں اسید بلال ہوں، صرف اسید بلال۔ ویسے تو اسید بلال نقوی ہی ہو نا؟ پتہ ہے میں آج بھی حیران ہوتی ہوں ہماری دوستی پر۔ وہ محبت سے کہتے ہوئے رک گئی تھی، جیسے ڈر گئی ہو اپنے اندر چلتی محبت سے۔ کیوں؟ سوالیہ انداز میں دیکھتا وہ برگد کے پیڑ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ اب چہرے پہ سکون ہی سکون تھا، اور آنکھوں میں جلوے کے دم سے چمکتی محبت، بالکل رات کے اندھیرے جیسی پاک شفاف جیسے پانی، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ سلجھی محبت بھی چھپا کرتی ہے، وہ سوچ کر مسکرائی، پھر اس کے قریب دھپ سے جا بیٹھی۔ ہاتھوں کی چوڑیاں ایک دم بج کر اسید بلال کو بے بس کر گئی تھی۔ تم ایک شریف خاندان سے ہو، ان میں ایک۔ اتنا کہتے ہی اس کی آنکھوں میں لالی سی اتر آئی تھی۔ ان آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ لہو کے فوارے پھوٹتے تھے۔ اتنا کیوں سوچتی ہو بھیگی لڑکی؟ محبت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسید میں بے بس ہو جاتی ہوں، خود کو لاکھ روکتی ہوں، سمجھاتی ہوں، مگر اسید خدا تمہاری سنتا ہے، تم میری کیوں نہیں؟ میں اسے تمہیں مانگ لینا چاہتی ہوں، کیا وہ تمہیں مجھے نہیں دے سکتا؟ آنکھوں کی لالی اب مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے یہی سوال مجھے بے بس کر دیتے ہیں تاشی، دل گرفتگی سے وہ کہتا اب جانے لگا تھا، مگر اس نے بے اختیار تڑپ کر راستہ روکا تھا۔ پر وہ رکا نہیں تھا۔ جانے والے بھلا کب رکا کرتے ہیں؟
لاکھ رونے پر گر گرانے پر وہ چلے جاتے ہیں، سو وہ بھی چلا گیا تھا۔ محبت پر پتوں کے دامن سے پھوٹنے والے چشمے کی طرح اپنی سمت اور راستہ خود بنا لیتی ہے۔ کسی نے کہا تھا تو ٹھیک ہی کہا تھا، محبت نے اپنی راہیں نکال لی تھیں۔ یہ چور راستے نہیں تھے، یہ صاف منزل اور صاف راستہ تھا۔ پھر الجھاؤ کہاں پر آیا، رکاوٹیں کہاں سے آئیں؟ اپنی بحیرہ اسود کے کالے پانیوں جیسی آنکھوں کو رگڑتی وہ گہرے غم میں مبتلا تھی۔ نہ جانے یہ محبت کب سے اس کی رگوں میں خون کی صورت دوڑتی، اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ ہار گئی تھی، اس نے محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ اس احساس سے بھاگتی رہی تھی اور بالآخر اتنے سال بعد اس نے اپنی محبت کے آگے ہار مان لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت اسے کیا دے گی، جانے ہار ملتی یا جیت، جانے ذلت ملتی یا عزت، جانے محبت ملتی یا نفرت، یا پھر تمام عمر کی تنہائی، دکھوں کی بارش، یا پھر آنسو کا تحفہ۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، یا پھر شاید سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بن رہی تھی، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انجان بن جائیں۔ وہ بھی انجان بن گئی تھی۔ محبت کے ہر درد سے، عشق کی ہر تڑپ سے یاد تھا تو صرف اتنا کہ یوں لگتا تھا بڑے قد کے پام سے لے کر لان کا ایک ایک بوٹا اس کے ساتھ مسرور تھا۔ وہ چاہت کا دعائیہ کلمہ پڑھتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دھیمے سروں سے کلام کی ٹھان لی تھی۔ اوکھے پینڈے لمیاں نے راہواں عشق دیاں، درد جگر سخت سزاواں عشق دیاں۔ وہ اپنے قرب کو اندر دھکیلنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہی تھی، اس کے گلے میں جسے کوئی گولا ٹکنے لگا تھا۔ پھلاں ورگی جندڑی نوں عشق رلا چھڑدا، سر بازار جاوے عشق نچا چھڑدا اے، ککھ نہ چھڑدے ویکھ وفاؤں عشق دیاں، اوکھے پینڈے لمیاں نے راہواں عشق دیاں۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی، آواز میں سالوں پرانا عشق سوز کی طرح صورت نکل رہا تھا۔ لیکن اس کے آنسو، ہاں ان مت بھرے کٹوروں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ وہاں بجھے ہوئے لہو کے چھینٹے تھے۔ وہ ایک ہجانی غم میں دلوں کو چیر دینے والی آواز میں گاتی سب کو مدہوش کر گئی تھی۔ اس کی سانس بند ہو رہی تھی، اس کے سینے کا فطری چڑھاؤ معدوم ہو رہا تھا۔ وہ مر رہی تھی یا پھر مر گئی تھی۔ ظاہر ہے ان راہوں کا واسی ہونا کہاں آسان تھا۔ سرخ آندھی راہ ریگ رواں کو اڑاتی پھر رہی تھی۔ آسمان سر مٹی سے گہرے اسودی رنگ میں بدل گیا تھا۔ دفعتاً بادل گرجے، آسمان سیاہ اور تاریک ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے برستی بارش میں وہ چاندنی رات جیسی لڑکی ہی تھی۔ قطرہ قطرہ محبت مار دیتی ہے، محبت مار رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ، پل پل چاندنی رات نے آسمان پر دھوم مچا رکھی تھی۔ رات کی تاریکی اپنے جنون پر تھی، اور وہ بغیر کسی گرم کپڑے کے مسجد کے دروازے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ فریاد کرتی وہ محبت کی بھکارن بنی ہوئی تھی۔ کتنا عجیب سوال تھا اس کا، ایک کاروباری عورت کی بیٹی ہو کے اسید بلال نقوی کا ساتھ طلب کر رہی تھی۔ حیرت ہی حیرت تھی، مسجد کے در و دیوار حیران تھے۔ اس کے سوال پر چاند رک کے بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ اے اللہ مجھے بلال دے دے، اسے میرا کر دے، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا پر آج مانگتی ہوں، اے میرے مالک بلال کی محبت کو میرا مقدر بنا دے۔ ہاتھ بلند کیے اللہ کے سامنے، روتی گڑ گڑاتی وہ محبت کی فریادی بنی کھڑی تھی۔ مسجد سے نکلتے مولوی نے بے اختیار اسے دھکا دے کر مسجد کے دروازے سے دور کیا تھا۔ بدبخت گناہگار دور ہو جائے اس پاک جگہ سے۔ امام صاحب چیخے تھے، وہ بھاگ کر دوبارہ مسجد کے دروازے کو جا چمٹی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، آج میں اللہ سے اسے مانگ کر ہی جاؤں گی، نہیں میں نہیں جاؤں گی، وہ ضرور مجھے عطا کر دے گا، خالی ہاتھ میں نہیں جاؤں گی۔ دیوانوں کے جیسے کہتی وہ مسجد کے دروازے کو پکڑے چنونی ہو رہی تھی۔ ٹھڈا اس کے منہ پر پڑا تھا اور لہو کی پھوار نکلی تھی۔ تو گناہگار ہے، بدبخت، نکل جا یہاں سے بے غیرت۔ وہ جس کے در پہ آئی تھی اس نے اسے نہیں نکالا تھا، بلکہ اس کے گناہگار بندے اسے نکال رہے تھے۔
وہ دوبارہ دور جا کھڑی تھی، وہ اب اسے دھکے مار رہے تھے، کف اڑا رہے تھے۔ وہ ان کے قدموں میں گری مسجد کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ لبوں پہ وہی دعا تھی، محبوب کو پا لینے کی دعا، عشق کے حصول کی دعا۔ تو کم ذات ہے، یہاں پر تیری کوئی جگہ نہیں، جا نکل جا یہاں سے۔ وہ چلائے تھے، یا اللہ بلال کو میرا کر دے، اسے میرا کر دے۔ وہ ننگے پیر ریت پر اب اٹھ کے بھاگنے لگی تھی، مگر ریت آبلا پائی کا سفر، آگ اگلتا سورج، صحرا اور اندھا دھند بھاگتی محبت کی داسی۔ وہ اونچی آواز میں دعا کرتی رہی اور آسمان روتا رہا پوری رات۔ تجھے کیا ہوا تاشی؟ پاس سے گزرتی مزنہ رک گئی، ڈر کر حیرت زدہ سی، بس اس کے چہرے پہ درج ویرانی دیکھتی۔ مریض عشق، وہ بڑبڑائی، یہ تجھے تباہ کر دے گا تاشی۔ کتنا سمجھایا تھا، جیسے وہ آنکھوں میں لالی لیے بولی۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ یہ عشق تباہ کیوں کرتا ہے مزنہ؟ سوال کیا تھا مزنہ، ایک دم دکھ سے بولی۔ دل سے جڑا ہر رشتہ دکھ دیتا ہے تاشی۔ بچپن میں دادی ایسا کہا کرتی تھیں، کیونکہ اس دل میں خدا رہتا ہے۔ اب اس کی جگہ کسی اشرف المخلوقات کو دیں گے تو دکھ درد تو مقدر بنے گا۔ اگر میرے دل میں خدا رہتا ہے تو وہ اسید کو میرا کیوں نہیں کر دیتا؟ کیونکہ تم کام والی مائی ہو تاشی، ایک کام والی کی ذات، کم ذات، جس نے جانے کس کے گھر جنم دیا، جس کی پیدائش پر ہی اس کی ماں چیتے جی مر گئی، کیونکہ لوگوں نے تجھے باپ کی اولاد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تجھے اسید سے کب محبت ہوئی؟ اس سوال پر وہ اٹھی اور کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی، لڑکھڑائی۔ گرتی پڑتی چوٹیں ابھی تازہ جو تھیں، بچپن سے شاید، تب جب ماں اس کے ماموں کے گھر کام کرنے جاتی تھی اور میں بھی ساتھ جاتی تھی۔ لان میں میں اور اسید سارا دن کھیلتے رہتے۔ مجھے چوٹ لگتی تو وہ دکھی ہوتا، اور جب اسے چوٹ لگتی تو میں رونے بیٹھ جاتی، یا پھر تب جب وہ میرے لیے کھلونے لاتا تھا۔ پتہ نہیں کب اس کی محبت میرے دل میں آن بیٹھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بے بسی سے کہہ کے اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب سرما گھلنے لگا تھا۔ بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنی۔ وہ آج دوبارہ مسجد کے دروازے پر کھڑی ہاتھ بلند کیے خدا سے اسید کو مانگ رہی تھی، قطرہ قطرہ روتے روتے۔ اب اسے 3 سال ہو چکے تھے۔ امام صاحب اسے کچھ نفرت کی نظر اور کچھ ہمدردی سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ اسے روتا دیکھا تو نرمی سے بولے، اندر آ جا، یہ تو اللہ کا پاک گھر ہے نا امام صاحب، اندر جا کر میں تو اس کے سوا سب کچھ بھول جاؤں گی، اور میرا دل نہیں مانتا کہ میں خدا کے گھر میں کسی انسان کی طلب کروں۔ وہ ساکت رہ گئے، پھر مڑ کر جاتی زرتاشا سے بولے، اگر اس پاک رب سے اتنی محبت کرتی ہو تو کسی انسان کو کیوں مانگتی ہو؟ اس رب کی محبت مانگ کر دیکھو، اس سے تو کیا خود تک کو بھول جاؤ گی؟ کیا پاک رب کی محبت مجھے ملے گی؟ کیوں نہیں؟ وہ مسکرائے اور اس کی اگلی بات پر ساکت رہ گئے۔ جب ایک کم ذات کو خدا مل سکتا ہے تو اسید کیوں نہیں؟ تجھے خدا کی محبت چاہیے یا اسید کی؟ انہوں نے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ مڑی تو آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور آواز شدت غم سے کپ کپا رہی تھی۔ میں اس قابل کہاں کہ مجھے خدا کی محبت ملے؟ اس کی مایوسی پر امام صاحب بولے، وہ خود ہر کسی کو اس قابل بناتا ہے، تم دل میں اسے بسا لو، وہ تمہیں ہر جگہ بسا دے گا۔ تم اس کا کام کرو، یعنی عبادت، تب وہ تمہارا کام کرے گا، یعنی وہ تمہاری مشکل اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ عبادت صرف خدا کی رضا کے لیے کرو، تاکہ وہ تم سے راضی ہو کر تم پر اپنا کرم کرے۔ وہ محبت جو انسان کو خدا سے دور کر دے، وہ محبت نہیں، شر ہے، اور جو محبت انسان کو خدا کے قریب کر دے، وہ خیر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وقت ہر تصویر کو بدل دیتا ہے۔ وقت جس کے کونے شدت سے مٹ جاتے ہیں اور اسے شکستہ کر دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وقت کا صفحہ الٹ دیں اور نئے صفحے پر زندگی کے تجربات رقم کریں۔ اسے اپنی زندگی ایک شکستہ صفحے پر ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جہاں ہر طرف اسید بستا تھا، جو اس کا سب کچھ تھا، وہ نکالے نہیں نکلتا تھا۔ زندگی کے اس سفر میں اس کی محبت ہی تھی جس نے اسے دکھ، درد اور خون رلاتے خوابوں کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ اور آج وہ اتنے سال کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑی اسید کے بجائے خدا کو مانگ رہی تھی۔
آنسو بے قابو ہو کر اس کے خوبصورت چہرے پر نشان چھوڑ رہے تھے۔ آبلوں سے بھرے پیروں کے تلوے چھالے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، زخم گہرے تھے اور ان میں سے خون رستا تھا، مگر اسے لگا آج کئی سال بعد وہ صحیح جگہ پر پہنچی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اللہ ہمیشہ کی طرح اسید کو میرا مقدر فرما، اس کی محبت مجھے زندگی کی بھیک کی طرح دے دے، پھر چاہے وہ آخری پل ہو۔ مگر وہ کہہ رہی تھی روتے دل کپکپاتے لب اور نم ہوتی آنکھوں سے جن میں لالی اتر آئی تھی، اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس تو قربان کر دے جو تیری چاہت ہے، پھر میں بھی وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس پر جو تیری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جو نہ جانے کب پڑھا اسے یاد آیا تھا، پھر نہ جانے کتنی ہی گہرائیاں کھلتی چلی گئیں۔ اس نے خدا کی چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت مانگی تو ٹھکرا دی گئی، رلا دی گئی۔ اسے اسید سے محبت بھی شاید اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اللہ پاک اسے اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اے اللہ، مجھے وہ عطا کر جو تیری چاہت ہے، اور مجھے اس سے بچا جو میری چاہت ہے، کیونکہ وہی سچی اور پاک ہے جو تیری چاہت ہے، اور اس میں خرابی ہے جو میری چاہت ہے۔ مجھے پناہ عطا فرما۔ اس کی ہتھیلیوں پر قطرہ قطرہ آنسو گرتے اسے بلند کر رہے تھے۔ آج وہ مسجد کے اندر بیٹھی خدا سے اس کی چاہت کا سوال کر رہی تھی۔ دل رو رہا تھا، دماغ شور کرتا، سانس ساکت تھی۔ وہ کم ذات اسید کے بدلے خدا کی چاہت طلب کر رہی تھی۔ رحمت الہی کو جوش آیا تھا، یکایک بارش شروع ہو گئی تھی۔ دل کو چیر دینے والی بارش، دماغ کو مفلوج کرتی یادیں۔ مجھے تم سے عشق ہے اسید، بارش میں کپکپاتی آواز اسی کی تھی۔ تمہیں تباہ کر دے گا تاشی، بے بسی سے کہتا وہ اپنی بال مٹھی میں لیے چیخ رہا تھا۔ میرے لیے تباہ ہونا قبول ہے اسید۔ عشق کی تڑپ تھی اس کی آواز میں۔ تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سفر میں تاشی۔ جسے اس نے محبت کی تھی وہی اسے محبت کرنے سے روک رہا تھا۔ باہر بارش تیز سے تیز تر ہو رہی تھی، آواز میں بڑھتی شدت اسے بے بس کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز نہ سننی چاہی تھی، پر اس سب پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں اختیار سے باہر ہوا کرتی ہیں، جیسے یہ یادیں، تیرے سوا کچھ چاہیے بھی نہیں۔ مچل کر کہا تھا۔ وہ اب جانے لگا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، پر وہ آج راستے میں آن کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں محبت کے ہزاروں رنگ لیے، جن میں سب سے روشن رنگ اسید کی محبت کا تھا۔ اے زندگی، جا ڈھونڈ اسے جو روٹھ گیا ہے، مجھ سے وہ نہ ملا نہ تو سن تجھے بھی خدا حافظ۔ ضروری تو نہیں تاشی جس سے محبت کی جائے، جسے چاہا جائے وہ آپ کو مل جائے۔ کبھی کبھی بچھڑ جانے کا نام بھی محبت ہوتا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، اور وہ مر گئی تھی۔ زرتاشا کو اس کی محبت نے مار دیا تھا، مگر بندہ مرے تو یہی تو اس کا حق ہے۔ نہ اس کی ایک کچی ہی صحیح قبر ہوتا کہ اس پر ہار پھول چڑھائیں، فاتحہ پڑھیں، لیکن نہ تو اس کی قبر بنی تھی، نہ ہی کسی نے ہار پھول چڑھا کر فاتحہ پڑھی، اور ایک کمزاد اسید کے عشق میں مر گئی۔ تیز ہوا کے جھونکے اس کے بالوں سے چھیڑ خانی کرتے اسے مزید اداس کر گئے تھے۔ اتنے سال اس نے ایک آدم ذات سے محبت کی تھی تو صلے میں صرف درد مقدر ہوا تھا، اور جب وہی سال اس نے خدا کی چاہت میں گزارے تو زندگی ایک دم پرسکون ہو کر مسکرا اٹھی تھی۔ ماں مر گئی تو وہ بھی جیسے مر ہی گئی، گھر خالی ہو گیا، صرف وہی رہ گئی، اور خدا کی چاہت سب کچھ چھوڑ دیا، اسید کی طلب ختم کر دی۔ چند سال اور گزر گئے، اب اس کا وقت عبادت میں گزرتا تھا، دل میں سکون ہی سکون تھا، خدا کی محبت نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ جوانی بڑھاپے کی دہلیز سے جا ملی تھی، کالے بال اب سفید ہو رہے تھے، جن ہاتھوں میں کبھی چوڑیاں کنکتی تھیں اب وہ خالی تھے، اس کے چہرے پر نور کا ہالہ۔ میں نے کہا تھا ضروری تو نہیں جسے محبت کی جائے وہ مل بھی جائے، کبھی کبھی بچھڑ جانے کا نام بھی محبت ہوتا ہے، اور چھوڑ کے جانے کے بعد بھی ساتھ نہ چھوڑنے والی ہو وہ محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، شکست خوردہ سا، نڈھال سا،
جیسے برسوں کسی کے غم میں کاٹ کر آیا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف اسے سن رہی تھی، خاموش، ساکت، ششدر سی۔ تم نے کئی سال مجھ سے محبت کی اور میں 32 سال تک تمہاری محبت سے بھاگتا رہا، صرف یہ سوچ کر کہ میں نقوی ہو کر کسی بے نام سے شادی کر لوں۔ حالانکہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، نہ جانے کب سے تمہاری محبت میرے دل میں بستی تھی، اندر کہیں چھپی ہوئی تھی۔ ضرورت تھی تو صرف اسے ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی، اور میں اسے تلاش سے ڈرتا تھا، بھاگتا تھا، اور 40 سال بھاگنے کے بعد میں ہار گیا۔ تمہاری محبت جیت گئی، وہ اعتراف کر رہا تھا، اور زرتاشا ساکت سی اسے سن رہی تھی۔ 32 سال کی اذیت کے بعد محبت کا اقرار سنا تھا۔ ساکت تو ہونا تھا ہی، آخر آج اسے اس کی چاہت جو ملنے والی تھی۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، اس کا یقین کہتا تھا، یہ کوئی لمحاتی کیفیت ہرگز نہیں، یہ جذبہ خالص تھا، شفاف تھا۔ باہر سرخ پتھروں کی روش بچھی تھی، جس کے گرد لگے پام کے پتے گیلے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی زرتاشا نے انہیں تازہ تازہ غسل دیا تھا۔ کیا تم محبت کے اس مجرم کو معاف کرو گی؟ ظہرانہ پہ پھیلی دھوپ میں اس کا دل مچل رہا تھا۔ ملک میں آنے والوں پہ بھی خروج نہیں لگتا۔ میں تو آج بھی وہی ہوں اسید، کیا آج تم ایک کم ذات؟ تم میری محبت ہو زرتاشا، اور محبت کو نہ تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ اماں سے میں نے بات کر لی ہے، کاش میں پہلے کرتا تو شاید 32 سال بچ جاتے، پر جو بھی وقت ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں اس وقت ہی ملتا ہے، نہ پہلے نہ ہی دیر سے۔ محبت چپکے سے ان کے درمیان میں آن بیٹھی تھی۔ عشق کھلکھلا کر 32 سال تڑپنے کے بعد ملنے والوں کو دیکھ رہا تھا، اور زرتاشا سوچ رہی تھی، اس نے اپنی چاہت کو خدا کی چاہت پر قربان کیا تو خدا نے اسے وہ بھی دے دیا جو اس کی چاہت تھی۔ بے شک ہوتا وہی ہے جو خدا کی چاہت ہو، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ کو محبوب سے ملانے پر بھی اور بچھڑنے پر بھی۔ بس انسان کو خدا کی ہی چاہت ہونی چاہیے، پھر سب کچھ انسان کا ہو جاتا ہے۔